اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ۔ سورہ بقرہ کا یہ 29واں رکوع چل رہا ہے، جس میں ابھی آپ کے سامنے طلاق کے بعد رجوع کرنے کا مقصد کیا ہے اس کی وضاحت ہونے کے بعد پھر اسی آیت میں حق تعالیٰ کی طرف سے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق مت سمجھو۔ اور اس کے تحت میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ اس میں 3 حکم خصوصی حکم دیے جا رہے ہیں، کہ جس میں پہلا حکم یہ ہے اللہ کی آیتوں کو مذاق مت سمجھو۔ اور یہ مسائل 3 مسائل ایسے ہیں جس کو حدیث میں بھی واضح کیا گیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں مذاق بھی حقیقت ہے، حقیقت بھی حقیقت ہے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، جس میں نکاح اور طلاق اور آزاد کرنا۔ اس کے بعد دوسرا حکم اس آیت کے تحت میں یہ فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کرو کہ پہلے تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نور ہدایت کے ذریعے سے تم کو گمراہی سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے ذلت کے بعد عزت اور ضعف کے بعد قوت والی کیفیت عنایت کی۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن کریم نازل فرما کر حکمت اور نصیحت کی باتوں سے تم کو سرفراز کیا اور ان پر عامل ہونے کی تم کو ہدایت دی، لہٰذا تم کو نہایت کوشش سے احکام الہیات پر کاربند اور عمل پیرا ہونا چاہیے، یہ مطلب۔ پھر تیسرا حکم اس آیت کے ذریعے سے واتقوا اللہ واعلموا کہہ کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھو کہ حق تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے اور خاص انداز بیان ہے کہ ہر قانون کے پیچھے خوف خدا اور آخرت کا حساب یاد دلایا جاتا ہے، جن کے ہوتے ہوئے کوئی انسان جو انسانیت کے معاملے سے اپنے آپ کو باہر نہیں سمجھتا، قصداً ارادہ یا احکام خداوندی اور قوانین الہیہ کے خلاف ان سے سرتابی کی کوشش نہیں کر سکتا۔ یہ مقصد ہے واتقوا اللہ واعلموا۔ اور جہاں بھی آپ محسوس کریں گے قرآن مجید میں کوئی اہم بات بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے اللہ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کی طرف واقف ہونے کی بات کہی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اگلا رکوع جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، 30واں رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں پھر عورت کے ذاتی حقوق کے تحفظ کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ عورت کے جو ذاتی حقوق ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا میں عورت کے ذاتی حقوق کا تحفظ ہوا، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں عورت کو مظلوم رکھا گیا اور ہر طرح کا ظلم اس پر روا رکھا گیا، کسی نے تو اس کو انسان سمجھنے سے تک میں انکار کیا۔ ایسے حالات میں حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ احکامات نازل فرمایا اور جب تم میں ایسے لوگ پائے جائیں کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو پھر وہ عورتیں اپنی عدت بھی پوری کر چکیں تو تم ان کو اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ باہم سب رضامند ہو جائیں قاعدے کے موافق۔ اس مضمون سے یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کے لیے کہ جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس نصیحت کا قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا چیزیں اس میں بہتر ہیں، تم نہیں جانتے۔
گویا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ذاتی حقوق کا تحفظ دیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ عربوں میں زمانے جاہلیت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ بعض لوگ اپنی مطلقہ بیویوں کو دوسری شادی کرنے نہیں دیتے تھے اور اسے اپنی ذلت اور حتق کے شان سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح حضرت عبداللہ ابن عاصم سے کیا تھا۔ انہوں نے کچھ عرصے بعد طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عاصم نے چاہا کہ دوبارہ نکاح کر لیں، تو اسی مطلقہ بیوی کو نکاح کا پیغام بھجوایا اور وہ بھی رضامند ہو گئیں۔ لیکن جب حضرت معقل ابن یسار کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ، میں نے اپنی بہن کو تمہارے نکاح میں دے کر تمہاری عزت افزائی کی تھی، تم نے اس کی یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دے دی، اب تم پھر نکاح کرنا چاہتے ہو، قسم خدا کی وہ تمہارے نکاح میں نہیں لوٹے گی، بس اب نکاح ہونا ناممکن، میں ہرگز اب تمہارے ساتھ نکاح نہ ہونے دوں گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اس آیت کو سنتے ہی حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور خود جا کر حضرت عبداللہ بن عاصم کو خود بلا کر اپنی ہمشیرہ کا نکاح دوبارہ ان کے ساتھ کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کے احکام سننے کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طریقہ کار ہوتا تھا، ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ اس آیت میں خطاب عام ہے کہ خواہ شوہر ہی دوسری جگہ نکاح سے مانے آئے یا عورت کے بھائی وغیرہ، تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ جب تم عورتوں کو ایک دو طلاق رجعی دے چکے ہو اور ان کے عدت کا زمانہ ختم ہو جائے، تو اب اگر وہ خود ان کے شوہر باہم نکاح جدید کرنے پر بخوشی رضامند ہوں تو ان کو عورت کے والی اور وارث نہیں روک سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ رضامندی شرعی قاعدے کے موافق ہو۔ اگر شرعی قاعدے کے موافق نہیں ہوتی ہے، مثلا ناجائز طور پر آپس میں خفیہ نکاح کرنا چاہیں، نمبر 2، یا ایام عدت میں اپنے اولیاء کے ایام عدت میں دوسرے شوہر سے نکاح کا ارادہ ہو، نمبر 3، یا عورت بلا اجازت اپنے اولیاء کے اپنے کفو کے خلاف دوسرے کفو میں نکاح کرنا چاہے، نمبر 4، عورت اپنے مہر مثلی سے کم پر نکاح کرنا چاہے جس کا اثر خاندان کے لوگوں پر پڑے گا، جس کا اس کو حق نہیں۔ 5ویں ہے کہ اگر پہلے خاوند سے عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو 3 طلاقیں مرد نے نہ دی ہوں، ورنہ بغیر حلالہ کے نکاح درست نہیں ہو سکتا۔ مذکورہ بالا خلاف شرع صورتوں میں تو ہر مسلمان کو بالخصوص ان کے قریبی اعزاء اقربا کا جن کا تعلق مرد اور عورت سے ہو روکنے کا حق حاصل ہے، بلکہ بقدر استطاعت ایسے نکاح کا روکنا واجب ہے۔ لیکن اگر رضامندی شرعی احکام اور قاعدے کے موافق ہو تو عورت اور مرد کو نکاح سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح کے نکاحوں سے روکنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر گناہوں کو رواج دیا جائے اور بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں جو فرما رکھا ہے، 2 باتیں ہیں کہ جس میں فرمایا نکاح کو اتنا عام کرو کہ زناکاری مشکل ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ بالخصوص وہ عورتیں جو مطلقہ یا بیوہ ہوں اور نکاح کے قابل ہوں، ایسی عورتوں کا بلا نکاح کے باقی رہنا زمین پر رہنے سے بہتر زمین کے اندر ہو جانا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح اس عورت کو بے نکاح کے رہنے دیا جائے، جبکہ کسی قسم کی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر نکاح کرنے دینے کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آگے فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن، اس مضمون سے حق تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کی جا رہی ہے۔ 3 نصیحتیں اس آیت میں آخر میں بیان فرمائی گئیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ یہ احکام ان لوگوں کے واسطے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی ان احکام الہیہ کا پوری طرح سے پابند ہو، اور پھر جو لوگ ان احکام نکاح طلاق کے اتباع میں کوتاہی یا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ویسے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یقیناً ان کے ایمان میں خلل ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ ان احکام کی پابندی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں بھی صاف اشارہ کیا گیا کہ ان احکام کی خلاف ورزی کا نتیجہ گناہوں کی غلاظت اور میں آلودگی اور فتنہ اور فساد ہو جاتا ہے۔ احکام الہیہ کا ماننا اور ان پر عمل پیرا ہونا سبب بنتا ہے گناہوں سے پاک ہونے کا، اور پاک رہنے کا تو ایسا موقع
کہ جبکہ مرد و عورت باہم ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں تو وہاں صفائی اور پاکی اسی میں ہے کہ نکاح سے نہ روکا جائے، اور ورنہ خرابی اور فتنہ اور فساد اور آلودگی کا اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خفیہ تعلقات پیدا ہو جائیں جس سے بدنامی، عزت کی بربادی اور وبال، دنیاوی اور اخروی وبال دونوں گردن پر رہے۔ لہٰذا مناسب یہ ہے کہ ان کا نکاح باہم ہو جانے دیا جائے، کیونکہ اگر جوان لڑکیوں کو مطلقاً نکاح سے روکا گیا تو ایک طرف ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی کی بات ہوگی، اور دوسری طرف ان کی عفت و عصمت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس کا وبال ان لوگوں پر بھی ہوگا جنہوں نے نکاح سے روکنے کا ذریعہ اختیار کیا۔ تیسرے جملے میں نصیحت یہ فرمائی کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہاری مصلحتوں کو حق تعالی شانہ بخوبی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، کیونکہ تم ان کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام دیے جاتے ہیں اسی میں تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے۔ یہ ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون اور دیے ہوئے احکام کی دیانتداری سے پوری پابندی کرو، ورنہ اس کے خلاف کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مضرت اور گمراہی اور ہلاکت کی طرف پڑ جاؤ گے۔ اور یہ بات اچھی طرح جاننا چاہیے کہ شیطان اور نفس ہر انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان تو انسان کے لیے بالخصوص بہکانے کے واسطے بے حیائی کے راستے کو پہلے نمبر پر اختیار کرتا ہے، جس کا حوالہ حق تعالی شانہ نے سورہ اعراف میں دیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اے بنی آدم، کہیں شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں اور باپ کو فتنے میں ڈال کر جنت سے نکالنے کا ذریعہ بنا۔ اخرج ابویکم من الجنۃ، اور نکالنے کے ذریعے میں طریقہ اختیار کیا، ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس کو اتروانے کا ذریعہ بنا۔ مقصد یہ تھا کہ دونوں بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں، لیرہما سوآتہما۔ پھر یہ فرمایا انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، یاد رکھو کہ وہ اور اس کا قبیلہ تم کو ایسی طرح سے دیکھتا ہے کہ تم اس کو اور اس کے قبیلوں کو نہیں دیکھ پا سکتے۔ لہٰذا شیطان اور اس کے طرف سے پھیلائی جانے والی بے حیائیوں سے بچنے کے واسطے انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکام کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو اس میں دو نقد فائدے تو ضرور ملیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ دنیا آسانی سے اور آرام سے گزرے گی، کسی قسم کی بدنامی، ٹینشن اور حزن و ملال سے آدمی محفوظ رہے گا۔ اور دوسری چیز انشاءاللہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو اصل ابد الآباد کی زندگی ہے، وہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں کا معاملہ میسر آئے گا۔ اس واسطے حق تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات دیے گئے، جس میں بظاہر دیکھنے میں بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کے اوپر تھوڑی پابندیاں لگائی گئی ہیں، مگر یہ پابندیاں اسی طریقے کی پابندیاں ہیں جیسے دنیا کی ہر حکومت اپنے قوانین کے ذریعے سے عوام پر پابندی لگا کر کام نکالنا چاہتی ہے۔ اس کی مثال میں علامہ عبد الماجد دریابادی نے فرمایا کہ جیسے ٹریفک کے اصول کے ذریعے سے پابندی لگائی جاتی ہے کہ جب سگنل پڑ جائے تو اس پر روک دو، حالانکہ کسی آدمی کو جلدی میں جانا ہوتا ہے، پھر بھی اب قانون کی پابندی کے حساب سے اس کے لیے روکنا یہ اس کے خود فائدے کی چیز ہے۔ اگر وہ نہیں روکے گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ پابندیاں لگانا یہ بھی انسان کی زندگی کے لیے مفید ہوتی ہیں، ورنہ بغیر پابندی کی زندگیاں ایسی ہی ہو جائیں گی جیسے بغیر بریک کی گاڑی لے کر کوئی نکل جائے تو لامحالہ کہیں نہ کہیں ضرور حادثے کا شکار ہو کر خود بھی نقصان میں رہے گا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل بھی کرنا آسان فرمائے۔